کی وجہ سے جو پھیلی، اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت، صوفیت کی دعوت۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے، مشکل کشائی کی دعوت، اس کو پکارو اس کو پکارو۔ ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر، میں حج پہ گیا، صفحہ 116 ہے، میری ماں مر گئی، وہیں رہ گئی، منہ کالا، پیٹ پھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا، نیچے اترا، اس میں سے بندہ ظاہر ہوا، ماں کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے، پیاسے تھے، اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ یہ سخاوی صوفی جو ہے یہ حافظ ابن حجر کا شاگرد ہے، سچا آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سنا توصیف الرحمن زیدی کو۔ فضائل اعمال کے خلاف انہوں نے نہ جانے کیا کیا کوششیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ابھی اس واقعے میں انہوں نے کیا جھوٹ گل کھلائے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ جو ہے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں ہے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے۔ یہی واقعہ نظرۃ الابرار کا نیچے حوالہ دیا، مجالس کا حوالہ دیا ہے شیخ نے۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ آئیے حاضر ہے، خدمت ہے مشہور محدث امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 902 ہے۔ وہ القول بدی میں یہی واقعہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 446 447 پر۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زبیر علی زہی کہتے ہیں، میں نے وہ کلپ پیچھے لگا دیا ہے، توصیف الرحمن کے فوراً پیچھے لگایا ہے۔ زبیر علی زہی غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں سخاوی سچے آدمی۔ نمبر 2 امام ابن حجر ہیشمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 974 ہے۔ اپنی کتاب الدر المنظور میں صفحہ نمبر 246 247 پر لکھتے ہیں یہی واقعہ۔ امام ابو العباس، جن کی وفات 923 ہے، شجر الذہب میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں۔ امام قسطلانی، جن کی وفات 923 ہے، مسالک حنفیہ صفحہ نمبر 164 165 پر یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی الدنیا، جن کی وفات 281 ہے، کتاب المنات میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں۔ امام بشقوال کی کتاب میں یہ واقعہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب اتنے بزرگوں کی کتاب میں یہی واقعہ ہے، ان پر کوئی کلپ نہیں بنا، کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر ان کے خلاف کلپ بنے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، سعودیہ والے ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کلپ بناؤ، تم جانتے ہو بیچارے کہاں ہو، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ میں تو کہتا ہوں تم اپنے علم پر ماتم کرو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ چلو تمہیں حدیث نہیں ملی، اب اس پہ بات یہ کہی جاتی ہے دیکھو اللہ کے نبی نے عورت کو کبھی ٹچ نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، یہ نبی کی گستاخی ہے۔ جناب تحقیق کر لینی چاہیے تھی، احادیث کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ میں ابھی 3 بڑی کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ الاستیاب حافظ ابن عبد البر، جو مالکی مذہب کے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے۔ اسود الغابہ ابن اسیر جزری کی ہے، جن کی وفات 630 میں ہوئی ہے، یہ 5ویں صدی کا بندہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ماریہ، یہ ماریہ قبطیہ نہیں ہے، حضرت ماریہ یہ خادمہ رسول اللہ ہے۔ حضرت مسنا بن صالح بن مہران کی دادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے زیادہ کسی کا ہاتھ نرم نہیں پایا۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 365، کھول کے چشمہ لگا کے ذرا دیکھ لیجئے، یہ واقعہ ہے، ہاتھ کو ٹچ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش، جن کا انتقال 2 صدی کے آخر میں ہوا ہے، جو امام بخاری پیدا ہوئے، اور یہ امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں، بخاری شریف میں ان سے روایتیں لی گئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ماریہ تو خادم لرسول اللہ، ماریہ خادمہ رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی کی خادمہ تھی۔ میرے محترم بزرگوں، کچھ سوچا کرو، ویسے ہی ٹوٹ پھانک نہ مت کیا کرو۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا نہیں، کپڑے پر بیعت کی ہے۔ بیعت کے واقع بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی ابن حبان میں حدیث موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے شوشوں کی طرف۔ اب آخر میں انہوں نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت علی کی صلح کرانے کے لیے نبی پاک کیوں نہیں آئے، حضرت عمر کی شہادت پہ نبی پاک کیوں نہیں آئے، اور حضرت عثمان کی پیاس بجھانے کے لیے نبی پاک کیوں نہیں آئے۔ اب یہ وہی اعتراض ہیں جو منکرین حدیث کرتے ہیں اللہ کے نبی کے معجزات پر، اور یہ بزرگوں کی کرامات پہ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کو سنانے کے لیے انہی کے عالم سے، پیش خدمت ہے۔ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، صحیح بخاری اور ان کے عالم ہیں، وہ خود لکھتے ہیں، غیر مقلدین کے عالم حافظ محمد گونڈلوی صاحب اعتراض کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث جابر بن عبداللہ جو مسجد نبوی کا ایک پاس درخت تھا، اس کے یہاں اللہ کے نبی ممبر بنا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر بن گیا تو وہ خود ممبر جو ہے اس کو چھوڑ دیا درخت کو، وہ درخت رونا شروع کر دیا، اس درخت نے رونا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ اگر آپ کہیں کہ معجزہ ہے تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ پھر معجزہ مسلمانوں کو کیوں دکھا رہے ہیں نبی، کفار کو کیوں نہیں دکھاتے؟ دو جواب۔ اسی طرح یہی غیر مقلدین قارئین آپ نے دیکھا، اور یہ دوم حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493 پر ہے۔ قارئین آپ نے دیکھا کہ طرز مسلمانوں والا نہیں ہے، منکرین حدیث والا ہے، کہ منکرین حدیث حضور کے معجزات کا اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کی کرامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، اصل میں موجودہ اندھے غیر مقلد مبلغین کو عادت اور خرق عادت کا پتہ نہیں چلتا۔ عادت اور ہوتی ہے، خرق عادت اور ہوتی ہے۔ اہل حدیثوں کے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں بعض دفعہ ایسے واقعات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں جن کا نہ آگے پتہ چلتا نہ پیچھے پتہ لگتا ہے کہ پہنچ سکے آدمی ان کی تہ تک پہنچ سکے، لہٰذا بعد میں آنے والے انسان نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ آج کے غیر مقلد توصیف الرحمان نے اس کا انکار کر دیا۔ اپنے اس واقعات کے خرق عادت امور کہلاتے ہیں۔ اگر ان واقعات کا تعلق کسی نبی سے ہو تو وہ معجزہ کہلائے گا، اور کسی ولی سے صحیح عقیدے والے سے ہو تو وہ کرامات کہلائے گی۔ یہ عبد الحادی عبد الخالق المدنی کہتے ہیں کرامات اولیاء صفحہ نمبر 8 پر، یہ غیر مقلد عالم ہیں۔ آگے کیلانی صاحب کہتے ہیں یہ محض اللہ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خرق عادت امور کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے اور نسبت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ عقل پرستی اور انکار معجزات صفحہ نمبر 45۔ معلوم ہوا کہ عادت اور خرق عادت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خرق عادات امور کا انسان کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی انسان کی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل پہ۔ معراج کے سفر سے واپسی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعہ کی تفصیل بیان فرما رہے تھے۔ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو نبی پاک کے سامنے دکھا دیا، جس کو دیکھ کر نبی پاک مشرکین کو بیت المقدس کی نشانیاں بتا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4710 3886۔ یہی اگر دیکھا جائے تو اس کے برخلاف صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی تو اطلاع ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ درخت کے نیچے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 456، دلائل النبوہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58۔ لیکن یہاں اس موقع پر بیت المقدس کی طرح حضرت عثمان کی خبر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتائی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اب ان واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خرق عادات امور کا ذمہ دار اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس پر چاہے ظاہر کر دے، اور جب نہ چاہے تو اللہ نہ چاہے تو بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ ان امور کا ذمہ دار بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالا تو انگلیوں سے پانی نکلا، اور اتنا نکلا کہ صحابہ نے وضو کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3623، امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔
بلکہ صحیح بخاری میں تشریح ہے اس کے پانے سے 1400 صحابہ نے وضو کیا اور پھر پیا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5639۔ دوسری طرف ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے نکلے، ابو بکر بھی ملے، حضرت عمر بھی ملے، دونوں کو یہی معاملہ پیش تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اب پانی کیوں نہیں نکلا تاکہ ان کے پیٹ بھر جاتے؟ اور یہ واقعہ پورا مستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145، امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن یہاں انگلیوں سے پانی ظاہر نہیں ہوا۔ ام سلمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتی تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 5896۔ دوسری طرف صاحب بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، جن کے سر پہ داڑھی مبارک کے خود کے بال تھے، زہر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک محسوس کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4428، 5777۔ لیکن یہاں پر بال مبارک سے شفا کا اثر خود حضور پر کیوں نہیں ہوا اپنے بالوں کا؟ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ایک شخص کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دعا کی تو وہ شخص مسلمان ہو گیا، لیکن ایسا معاملہ ابو طالب کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی نے تو آخر یہاں تک کا چچا کلمہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے دعائیں بھی کی، ابو طالب مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ تفسیر ابن کثیر میں واقع موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 553۔ آخر ایسا کیوں؟ نمبر 5، انتقال کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے وارث تمہارے علاوہ تمہاری 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت عائشہ کی ایک ہی بہن تھی، حضرت اسماء، اور بعد میں ان کے اہلیہ کو لڑکی ام کلثوم پیدا ہوئی، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کو اپنی موت کی خبر ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ میں نے کہا پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا پیر کا دن، تو ابوبکر نے فرمایا بس آج کے دن مجھے امید ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1387۔ لیکن جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو ابوبکر کو پتہ کیوں نہیں لگا؟ اپنی موت کا پتہ لگ گیا تو اپنی بیٹی کے اوپر بہتان لگایا گیا تو اس کا پتہ کیوں نہیں لگا؟ مدینہ میں موجود عمر پر دور دراز جنگ کے میدان کے حالات ظاہر ہو گئے، آپ مدینہ سے اپنے سپہ سالار حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ ہے پہاڑ ہے، دلائل النبوت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 370۔ لیکن حضرت عمر کے شہادت کے دن حضرت عمر پر یہ ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ کیوں پتہ نہیں لگا حضرت عمر کو؟ اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو مشرکین کے اعلان کیے ہوئے انعام کے لالچ میں سراقہ تلاش میں نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے وہ پیچھے نکلے، سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں ڈھس گئے اور وہ ناکام رہے، سیرت النبی الشبلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ لیکن غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے تکلیف دینا چاہی تو وہ کامیاب ہوئے اور حضور کو کافی چوٹ آئی، لیکن وہاں پر سراقہ جیسا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ اسی طرح رسول اللہ کے غسل کے طریقے کے سلسلے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سب پر نیند طاری ہو گئی اور گھر کے ایک کونے سے غیبی آواز آئی کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے ساتھ غسل دو، اور اس طرح اسی غیبی آواز سے صحابہ کا اختلاف ختم ہوا۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النسائی صفحہ نمبر 131-132۔ غیر مقلد عالم مصطفیٰ ظہیر نے اس کی سند کو صحیح تسلیم کیا ہے، لیکن جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا تو یہ غیبی آواز کیوں نہیں آئی؟ نیز یمن سے ابرہہ جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو ابابیل کے ذریعے کعبہ کی حفاظت کی گئی، لیکن 317 میں جب ابو طاہر نے کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ اس وقت ابو طاہر نے کعبہ سے حجر اسود نکال لیا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور 22 سال تک وہ اس کے پاس رہا۔ 339 میں اسے واپس کیا اور تاریخ میں پہلی بار 22 سالوں میں کسی نے بھی حج نہیں کیا، تاریخ اسلام الذہبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 217، الہدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 160۔ الغرض ان دلائل اور مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خرق عادات امور کے ذمہ دار اللہ ہیں اور وہ جو چاہیں جب چاہیں جس پر چاہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، لہذا اگر کسی نبی پر ظاہر کریں تو اسے معجزہ کہتے ہیں اور کسی ولی پر ظاہر کریں تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور قدرت سے کبھی کسی
خرق عادات امور کو کسی چھوٹے درجے والے پر ظاہر کر دیتے ہیں اور بڑے درجے والے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر کتاب و سنت کی کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، خبیب کو مکہ میں غیبی انگور مل رہے ہیں اور اسے کھا رہے ہیں، حالانکہ زمانے میں مکہ میں یہ سیزن نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045۔ لیکن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دینے والا 7واں آدمی تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف پتے وغیرہ تھے۔ مسند حمیدی حدیث نمبر 78۔ دیکھیے رسول اللہ اور دیگر صحابہ اکرام پتے کھانے پر مجبور ہیں، لیکن خبیب کو انگور کے گاؤں سے مل رہے ہیں۔ امام اویس گھی کے ڈبہ پر حضور نے برکت کی دعا فرمائی تو آپ نے اس ڈبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور تک گھی کھاتے رہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ کے کھانے پر روٹی گوشت میں اتنی برکت کیوں نہیں ہوئی اور اہل بیت اس سے مہینوں کھاتے نہیں رہے؟ الٹا معتبر روایات میں موجود ہے کہ مہمانوں کے علاوہ رسول اللہ نے کبھی ایک ساتھ 2 وقت میں رات اور دن میں کھانا گوشت یعنی روٹی نہیں کھایا۔ ایمان البہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 1379، سند بالکل صحیح ہے۔ خالد بن ولید کے سامنے زہر کا پیالہ لایا گیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کو پڑھ کر زہر کو منہ میں ڈالا اور نگل گئے۔ انہیں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، نقصان نہیں ہوا۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 3810۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر ہو گیا، بخاری شریف میں پیچھے گزر چکا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ صحابی پر اثر نہیں ہوا، حضور پر کیوں ہوا؟ لہٰذا اس سے صاف ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی خرق عادات امور کا دار و مدار اللہ کی ذمہ ہے۔ اسی کے خرق عادات اور امور کو کوئی چھوٹے درجے کے بندہ پر ظاہر کر کے بڑے درجے والے کو محروم کر سکتے ہیں۔ ہجرت کے وقت ام شریف کو شدید پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے ایک یہودی سے پانی مانگا لیکن اس نے نہیں دیا، پھر ان کو نیند آ گئی، آپ نے پانی پیا، جب آپ بیدار ہوئی تو بالکل سیراب تھی۔ اس روایت میں صحابیہ ام شریک نے جب خواب میں پانی پیا، بیداری میں وہ بالکل سیراب ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ حضور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ آپ کے گھر میں 3 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، بخاری شریف حدیث نمبر 2563۔ کبھی آپ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، تو وہ معاملہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستے میں نکلے، لیکن ابو مسلم جولانی دریائے دجلہ کی طوفانی پانی پر ایسے چلنے لگے جیسا کہ زمین پر چلتے ہیں۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55۔ امام بہقی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ اور ان کے قوم کے لیے ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا گیا جیسا کہ ابو مسلم کے ساتھ کیا گیا؟ محمد بن منصور متوفہ 256، معروف کرخی 200 کہ آستین سے غیبی پھل ملا تھا جس کے بارے میں محمد بن منصور کہتے ہیں جب میں نے اسے کھایا تو اس میں ہر قسم کے کھانے کا مزہ محسوس ہوا۔ ایسا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ تاریخ بغداد کا یہ واقعہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے۔ اسی کتاب کو لے کر کے مقلدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ صحابہ اندھیری رات کے اندر حضور کے پاس سے نکلے اور ان کے سامنے سے چمک رہا تھا نور، دونوں صحابہ چلے، وہ دونوں نور بھی ان کے ساتھ چلا، اور جب وہ جدا ہو گئے تو نور ان سے جدا ہو گیا، بخاری حدیث نمبر 456۔ دیکھیے جہاں پر صحابہ کے اندھیری رات میں چلنے اور راستہ کے لیے ایک غیبی منکشف نور ہوا، لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں اور اس رات وقت اور روشنی کی اس رات دقت اور روشنی کی ضرورت بھی ہے، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ پڑوس کے یہاں گھی لینے کے لیے گئی اور وہ روشنی جلائی گئی۔ اب یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روم میں کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے ایک صحابی ہیں ابو قرصافہ کے بیٹے کو جب رومیوں نے قید کر لیا تو جب بھی کسی نماز کا وقت آتا تو ان کے ابا مصر میں رہتے ہوئے اس دیوار پر چڑھ کر یہ آواز لگاتے ہیں، بیٹے نماز کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا جو روم اٹلی میں موجود تھا۔
یہ آواز سن لیتا تھا۔ المجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 2533۔ دیکھیے یہاں تو صحابی رسول کے بیٹے کی نماز کی حفاظت کی جا رہی ہے اور انہیں نماز کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی تھی تو آواز کیوں نہیں آئی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931۔ صحیح بخاری کو پڑھنے سے مصیبت، تکلیف، برے وقت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بارش کی ضرورت کے وقت بیماری، قحط، سالی اور خوف دشمن کو دور کرنے کے لیے صحیح بخاری کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی قرات سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، الہدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 527۔ دیکھیے ایک طرف صحیح بخاری کو پڑھنے سے جب یہ تمام فائدے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ تو خود ہی صاحب حدیث ہیں اور صاحب کلام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، مصیبتیں، بیماری، دشمن سے مقابلہ سب کچھ لگا رہتا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو اپنے کام مبارک کے تمام فائدے حاصل کیوں نہیں ہوئے جو صحیح بخاری سے لوگوں کو حاصل ہوئے؟ حضرت انبیاء علیہ السلام اور نبی کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن خیبر کے موقع پر جنگ کے بعد حضرت علی کبھی سردی گرمی محسوس نہیں ہوئی۔ معجم الزوائد حدیث نمبر 14707۔ حافظ ہیشمی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہجرت کے موقع پر ام ایمن کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ کے لیے آسمان سے پانی کا ڈول نازل ہوا، لیکن ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ ابو امامہ کو نیند میں پانی پلایا گیا تو آپ نے بیداری میں اپنے آپ کو سیراب پایا، لیکن ایسا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ایک صحابی کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، اس دعا کی اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما تو گھر میں چکی چلی، یہ پورا واقعہ ہے، لیکن ایسا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ امام سعید المسیب روزہ رسول سے اذان کی آواز سنی، لیکن صحابہ کو یہ آواز کیوں نہیں سنائی گئی؟ ایسے ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب فضائل اعمال پر جو اعتراضات کرتے ہیں، یا تو ان کی عقل نہیں ہے یا ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بیچارے علم کے کتنے کمزور ہیں، یا پھر علم بھی ہے وہ جان بوجھ کر حسد سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے ان حاسدین سے، ہماری اور ساری امت مسلمہ کی۔